الحمد لله الذي اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ جو تقریب میں آپ تمامی حضرات تشریف فرما ہیں، سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے ہم سبوں کی اس بات پر کہ ہم سبھی محفل میلاد النبی میں تشریف فرما ہے، بے شک، اور نورانی فرشتے ہم سبوں کے سروں پر سایہ فگن ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ہم سبوں کے سروں پر نورانی فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتوں کا ایسا گروہ ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ بیٹھے ہیں ویسے ہی فرشتے بھی بیٹھ کر کے ذکر رسول سنتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر ذکر رسول ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا پوری دنیا میں گشت ہوتا ہے، اور ان کا صرف یہ کام ہے کہ جہاں پر ذکر رسول ہو وہاں وہ فرشتے پہنچتے ہیں رب کی طرف سے اور ذکر رسول میں شریک ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب جس جگہ پر فرشتے حاضر ہوں، ذکر رسول سن رہے ہوں، اور اسی جگہ پر آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم سبوں کے بیچ میں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے بھی جلوہ گر ہیں، اور ایک فرشتوں کا ایسا گروہ ہے کہ وہ ہم سبوں کو اپنے پروں سے نورانی پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے خوش قسمتی ہے جہاں پہ ذکر نبی ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، ابھی محترم نے ایک جملہ پیش کیا تھا کہ وسیلہ تلاش کرو اور رب انتظام کر دیتا ہے۔ جی تلاش کرتے رہو، تمہارا کام ہے تلاش کرنا، لیکن رب انتظام کر دیتا ہے اس وسیلے تک پہنچنے کا۔ واہ سبحان اللہ۔ پوری بات بیچارے جلد بازی کی وجہ سے نہ بتا سکے، ہے نا؟ جی 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 جی۔ تو جب ہم تلاش ہماری جاری ہے، جب ہم تلاش جاری رکھیں گے تو رب ہم کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان کامیابی اللہ۔ کی منزل تک، وہ جگہ تک، وہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ جس کی ہم کو تلاش تھی۔ واہ واہ جیسا کہ سیدنا سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حضرت سیدنا جمال الدین جانمن جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاشتے رہے اس منزل کو جس کی انہیں تلاش تھی۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ تلاش جاری کیے رہے اور سرکار مدار العالمین کی خدمت کرتے رہے، چونکہ آپ بڑے پیر صاحب کے سگے بھانجے تھے، جی بڑے پیر صاحب کے بیوی نصیبہ کے صاحبزادے تھے۔ وہ بات ہمارے کیونکہ ذہن میں آ گئی نہ نکل جائے گی، اس لیے ہم نے سوچا پیش کر دیں، بہت اچھا واقعہ حضور، کہ بہت وہ اچھا۔ پیش کر دیں ہم، جی 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 کہ آپ تلاش جاری رکھیں وسیلے کی۔ جی 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 جی، اسی طرح سے ان کو بھی تلاش تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس مقام کی، اس جگہ کی، کیونکہ اپنے وقت کے وہ تو ویسے ہی مدار العالمین کے چونکہ خلیفہ تھے، واہ واہ جمال واہ الدین سبحان جانمن اللہ جنتی، سبحان اللہ۔ واہ واہ، جن سے ملنگان اکرام کا سلسلہ چلا، جی 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 وہ تو خلیفہ تھے، جی جی لیکن ان کو اس مقام کی تلاش تھی۔ جی 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 جی، واہ واہ، کیا اس مقام کی تلاش تھی؟ چونکہ ولی تو تھے ہی، لیکن ولایت کے اور بلند مقام تک پہنچنا چاہ رہے تھے۔ واہ 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 حق بات ہے، واہ جس واہ۔ منزل کی تلاش تھی تو وہ تلاش کیے رہے اور اپنی عرضی پیش کی بارگاہ مدار میں، اور عرضی پیش کی اور کہا کہ سرکار ہم کو اس منزل کی تلاش ہے،
ہم کو آپ اس جگہ تک پہنچا دیں، اس مقام تک پہنچا دیں۔ واہ تو میرے آقا مدار العالمین فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ وظیفہ پڑھو واہ 3 مہینے کے لیے۔ اچھا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ 3 مہینے کا وظیفہ بتا دیا کہ جاؤ اس وظیفے کو عمل کرو، جا کر کے ایک کونے میں تنہائی کی جگہ پر۔ واہ 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 3 مہینے پورے ہو گئے، پھر حاضر ہوئے کہ سرکار وہ اس منزل کی جو تلاش تھی وہ ابھی تک کہ ہم کو ملی نہیں، وہ واہ۔ جگہ نہیں ملی۔ اچھا تو میرے مدار نے کہا کہ اچھا نہیں ملی تو اب تم 6 مہینے اسی وظیفے کو پڑھ لو، 6 مہینہ پورا کرو۔ اچھا 3 ہاں۔ مہینے سے 6 مہینے ہاں ماشاء 3 اللہ مہینے سے انہوں نے 3 مہینے اور بڑھا دیے ہاں۔ اور کہا کہ آپ جو ہے 6 مہینے تک عمل کرو۔ بات کر لو، حضرت ہیں صاحبزادے ہیں۔ حضور السلام علیکم السلام تو کہا کہ آپ جو ہے 6 مہینہ جب محفل مدار ہو رہی ہے عمل کریں لیں، اسی ورد کو پڑھیں آپ جو پہلے آپ کو بتایا تھا۔ میں عبد الرحمان بول رہا ہوں تو حضرت۔ معلوم ہوا کہ 6 مہینے پورے ہو گئے، منزل نہیں ملی۔ قدم بوسی حضور آج ہو جائے جو تو جی منزل پھر نہیں ملی، آپ پھر دوبارہ حاضر ہو گئے 6 مہینے کے بعد۔ جی 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 پھر کہا کہ سرکار وہ منزل جس کی مجھے تلاش تھی وہ نہیں مل رہی ہے۔ جی جی سرکار اس میں ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے پورے 6 مہینے عمل کر لیے ہیں، پورے 6 مہینے کیے ہیں۔ کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ تو میرے آقا مدار العالمین نے واہ پھر فرمایا کہ اب آپ 6 مہینے اور اس پر عمل کر لو۔ واہ 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 واہ۔ کہا کہ 6 مہینے آپ اور اس پر عمل کر لو۔ او تو اب آپ وہی عمل جی 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 جو عمل بتایا تھا، جو میں نے ورد بتایا تھا، پڑھنے کے جو کلمات بتائے تھے، ہوں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے جی۔ تو پہلے 3 مہینے، پھر 6 مہینے، اس کے بعد پھر 6 مہینے اور بڑھا دیے۔ واہ۔ پوری سال بتایا کہ آپ اس پر عمل کرتے رہیں، پوری 1 سال آپ کو گزارنا ہوگی تبھی مل پائے گا وہ مقام، وہ جگہ۔ چونکہ ولی تو تھے ہی لیکن واہ۔ بلند مقام تک پہنچنا چاہ رہے واہ تھے۔ واہ 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 تو معلوم یہ ہوا کہ 6 مہینہ پورے کر لیے انہوں نے۔ جمال الدین جانمت جنتی 6 مہینے پورے کر لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمل کرنے حاجی صاحب آئے۔ 6 مہینہ عمل کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، بارگاہ مدار میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ سرکار جی اب مجھے پوری سال گزر چکی ہے، جی جی جزاک اللہ، لیکن وہ منزل نہیں مل رہی۔ واہ واہ واہ۔ پوری ہو گئی ہے ہاں۔ لیکن منزل پوری سال اب کیا ہوا جی جی کہ 1 سال وہ گزارے، 3 مہینے ایک گزارے، 6 مہینہ ایک گزارے، پونے 2 سال ہو گئے نا، جی 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 ہے نا، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے، جی 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 ہے نا۔ لیکن وہ جگہ، وہ مقام جس کی تلاش تھی، جس منزل کی، واہ جس درجے کی واہ۔ انہیں تلاش تھی، لیکن وہ نہیں ملی۔ سرکار کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے۔ جی جی تو اب بار بار ورد و وظائف واہ مدار العالمین فرما رہے ہیں کہ 3 مہینے، 6 مہینے، سال بھر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مقام تک پہنچنے کے بعد میں وہ اس جگہ پر قائم رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے۔ واہ 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 مقصد یہ سبحان تھا اللہ سبحان اللہ کہ سبحان اس جگہ اللہ۔ تک وہ قائم رہ واہ سکتے واہ ہیں یا واہ نہیں، واہ 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 چونکہ واہ۔ حضرت کیا بات موسیٰ ہے۔ کلیم اللہ نے واہ جب خدا کی جب واہ واہ زیارت کی ایک عکس پڑا نور کا، خدا کا، ہاں 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 جاہو جلال کا ذرا سی ایک کرن، واہ۔ ایک بہت ذرہ برابر سی کرن واہ واہ کوہ طور پہ پڑی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ذرا سی کرن کو دیکھا تھا تو تاب نہ لا سکے، گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نہ جانے کتنے کیا بات ہے، واہ دنوں کے بعد انہیں ہوش آیا، اور جب ہوش آیا واہ تو واہ۔ موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 6 میل فاصلے پر کالے پہاڑ پر ایک کالی چونٹی جو رنگ رہی تھی، میں نے اسے دیکھ لیا۔ واہ 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 اتنا سبحان نور اللہ بڑھ گیا سبحان ان کی اللہ۔ آنکھوں میں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، محمدار، بیڑا پار، محمدار، بیڑا پار، محمدار۔ بیڑا تو میرے پار۔ بھائی، واہ 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 واہ، ہم واہ، سب واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء علی اور اللہ، ولی کے ماننے چاہنے والے ہیں، واہ غلامان مدار العالمین کا جذبہ لیے بیٹھے ہیں۔
اس جذبے کو لے کر کے ہماری بات کو توجہ کے ساتھ میں سننا نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. گہرائیوں میں اتار لیں گے. ابھی جو قاری صاحب فرما گئے تھے کہ روحانی عمل ہوگا وہاں پہ روحانی طور پہ آپ کو خدا کی بارگاہ تک پہنچایا جائے گا. تو اب روحانیت کی جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرو. مولوی تو بھائی دیکھیے ایسا ہوتا ہے، مولانا اور مولوی تو جو تواریخیں ہیں وہ بتا کر کے فرصت ہو جاتے ہیں، لیکن فقیروں کے پاس ملتا ہے روحانیت کی کتاب اور روحانیت کی روشنی جو منزل تک پہنچا دیتی ہے. جو روحانیت منزل تک جس انسان کو پہنچا دے. روحانیت کیا ہے؟ جس کو طریقت کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ طریقہ مصطفیٰ پر عمل کر لینا. جیسے کہ شریعت ہے نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے سفید پاک کپڑے ہونا، بالکل جسم کا پاک ہونا ہے نا، جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے. یہ جسم پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ شریعت ہے. یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز تو ہو جائے گی، شریعت تک رہے گی نماز تمہاری. اگرچہ اسی نماز کو طریقت تک پہنچانا ہے تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا لازمی اور فرض ضروری ہے، اسی طرح سے تم اپنے دل کو بھی پاک کر لو تب جا کر کے کہیں تم روحانیت. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دل کی گہرائیوں کو آپ جب اپنی دل کی گہرائیوں میں جب نبی اور آل نبی کی محبت سچی دل سے، صدق دل سے جب آپ مان لیتے ہیں، یعنی جسمانی طور پہ آپ جھکیں وہ شریعت ہے، اور دل کی گہرائیوں سے جہاں جھک جائے وہ دنیا نہیں دیکھتی، اسے صرف رب دیکھتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. طریقت اسی کا نام ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ ہم پر نماز فرض ہے 5 وقت کی. میرے نبی پر 6 وقت کی تھی، وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اب ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، اگر ہم پڑھ لیں گے تو یہ طریقت ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے. واہ 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 واہ. یہ ہے طریقت. اگر ہم تہجد رات کی تنہائی کے عالم میں اگر ہم کھڑے ہو جائیں، صرف رب دیکھتا ہے، اس وقت کوئی نہیں دیکھتا. مطلب تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اگرچہ آپ وضو کریں سردی کے ایام میں، پھر کھڑے ہو کر کے آپ سربت سجود ہو جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں، مدار العالمین فرماتے ہیں، جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر رب کی محبت میں، رب کے خوف سے، جنت کی خواہش سے نہیں میرے میاں، جنت کی خواہش اور تمنا لے کر کے نماز پڑھی تو کیا پڑھی میاں؟ واہ واہ واہ. وہ تو مطلبی نماز ہو گئی، مطلبی نماز. واہ 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 واہ. ارے محبت رسول لے کر کے خدا کے خوف اور اس کے ڈر اور اس کی محبت، واہ واہ. رب کی محبت میں اگر سردی کے ایام میں آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی، سربت سجود ہوئے، تو قسم خدا کی مسلمانوں اس وقت رب یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اس وقت دنیا نہیں دیکھتی، صرف رب دیکھتا ہے. کیا بات ہے. بات تو یہی طریقہ عمل کرنے سے دل کو پاک ہوتا ہے. اور جب دل پاک ہو جاتا ہے تو روحانیت کا راستہ مل جاتا ہے. اور جب روحانیت کا راستہ ملا تو رب کی بارگاہ تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو اب عمل تو جو کرا رہے ہیں میرے آقا مدار العالمین، 3 مہینے 6 مہینے سال بھر کا عمل کیا ہے نا، اور کہا کہ سرکار وہ منزل وہ مقام مجھے نہیں مل رہا ہے. میرے آقا مدار العالمین خدا کے مسلمانوں، ان کی ذات گرامی کو سمجھنے کے لیے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کچھوتوی جو بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑے جلالی بزرگ گزرے ہیں، ان کی اصلی مزار تک تو آج بھی ان کی اصلی مزار تک نہیں پہنچتا ہے کوئی آدمی، جل کے خاک ہو جائے. آج بھی کہاں پر مزار بنی ہوئی ہے ان کی؟ مخدوم اشرف سمنانی کی کچھوتا شریف. کہاں بنی ہوئی ہے؟ کچھوتا شریف میں، جہاں کے ہاشم میاں ہے. اصلی مزار میں کوئی بھی نہیں جاتا، اتنے جلالی بزرگ ہیں.
تو وہ اتنے بڑے عظیم بزرگ، کہنے کا مقصد یہ کہ وہ 12 سال مدار العالمین کی خدمت میں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ صرف اپنا وصف حاصل کرنے کے لیے، وصف حاصل کرنے کے لیے، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے مدار العالمین کی 12 سال خدمت کی. تو مدار کی ذات کو بھی نہیں سمجھ پائے وہ 12 سال خدمت کرنے کے بعد، جبکہ جلیل القدر بزرگ تھے. 12 سال خدمت کرنے کے بعد بھی مدار العالمین کی شخصیت کی تہ تک نہیں پہنچ سکے. وہ مدار ہیں. جس طرح سے 1,24,000 پیغمبر کا مویش تشریف لائے ہیں، بے شک مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. اخبار الاخیار میں اس بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور لطائف اشرفی جو کہ مخدوم اشرف سمنانی کا چھوجوان شریف نے لکھا اس کتاب میں، کہ جس طرح سے 1,24,000 پیغمبر کمویش تشریف لائے، اور ہر نبی کے دور میں ایک مدار رب قدیر نے پیدا فرمایا ہے. اور اس دور میں، نبی کے دور میں، اگرچہ کوئی مدار کی ذات ہے، وہ سیدنا بدی الدین قطب المدار. واہ 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 سبحان اللہ سبحان بیڑا پار بیڑا پار بیڑا پار. قطب المدار کی ذات ہے میرے بھائی. میرے آقا کریم کے زمانے میں اگرچہ کوئی مدار بن کر کے اس دنیا میں تشریف لایا ہے، تو مخدوم شرف فرماتے ہیں کہ وہی سیدنا بدی الدین قطب المدار کی ذات ہے جو مکان پور شریف میں جلوہ گر ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اسی جگہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں یہ لکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر خطبے میں فرمایا تھا کہ یہ دور، یہ زمانہ جو اخیر زمانہ گزرے گا، اس دور میں میری ایک ایسی اولاد ہوگی، ایسی خفیف الحاظ ہوگی. فرمایا خفیف الحاظ. تو خفیف الحاظ وہ ہوتا ہے جو شادی نہیں کرتا ہے، کھانے کی تمنا نہیں رکھتا ہے، پانی پینے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، کپڑے پہننے کی اسے کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے. تو وہ کون سی ذات ہے؟ تاریخ اسلام گواہ ہے. پوری دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ اسلام پوری اٹھا کر کے دیکھو، اگرچہ کوئی تاریخ مل رہی ہے، کوئی اگرچہ ذات ایسی پائی جا رہی ہے، تو وہ سیدنا بدی الدین قطب المدار کی ذات. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خفیف الحاظ ہے واہ کہ واہ جس کو واہ. زندگی میں کبھی کھانا کھانے کی خواہش نہیں، واہ 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 کبھی واہ. پانی پینے کی خواہش نہیں، کبھی کپڑے بدلنے کی خواہش نہیں ہوئی. کتنا عظیم بزرگ. قسم خدا کی مسلمانوں، ہر ولیوں نے تو کھانے کی خواہش کی ہے، نفسانی خواہشات سے وہ ڈوبے رہے ہیں. کوئی بھی اپنے اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں، ایک سے ایک عظیم بزرگ، لیکن دنیا کی خواہش کو رب نے ان کے پاس رکھا. لیکن یہی ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ دنیا کی تمام خواہشاتوں کو رب قدیر نے انہیں پاک کر دیا، مبرہ فرما دیا. واہ 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 سبحان اللہ وہ سبحان مدار اللہ. ہے میرے بھائی، وہ مدار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سن 282 ہجری میں تشریف لائے، اس کے بعد 263 سال کے بعد خواجہ صاحب بھارت میں تشریف لائے. 263 سال کے 263 سال کے بعد آپ کے بعد جب مدار العالمین سن 282 ہجری میں گجرات کھمبات میں جب اترے ہیں، وہ ہجری چل رہا تھا سن 282 ہجری. سن 242 کی پیدائش ہے، اور سن 282 ہجری میں آپ تشریف لے آئے. اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے جنتی لباس زیب دن فرما دیا، اور جنتی کھیر کے ساتھ لقمے کھلا دیے، اور فرمایا اے بدی الدین جاؤ، اب تم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان سے الفاظ تھے. جب اور بے ہوش ہو گئے میرے آقا مدار العالمین، جب ہوش آیا تو خود فرمایا قسم ہے اس رب قدیر کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ جس نے زیب تن کرایا وہ ذات گرامی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. قسم خدا کے مسلمان، وہ ہے مدار. واہ 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 واہ. تو اس زمانے میں اگرچہ کوئی ذات گرامی آئی ہے تو وہ سیدنا بدی الدین قطب المدار مدار بن کر کے نبی پاک کے زمانے میں. واہ 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 واہ. اور فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں وہ ایسی میری اولاد نہنگ ہوگی، خفیف الحاظ ہوگی، من عاشا مدار یما شہیدہ،
جو مدار کی محبت میں زندگی جس نے گزار لی اور مدار کی محبت لے کر کے مرا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مرا نہیں بلکہ شہیدی مقام سے عطا فرما دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے جب عاشق مدار کا یہ معاملہ ہے، عشق مدار میں رہ کر کے جس نے زندگی گزاری وہ مرا نہیں مانا جا رہا ہے، وہ شہید مانا جا رہا ہے۔ تو اب اگرچہ ہم مدار کی محبت، نبی اور آل نبی کی محبت کو لے کر کے ہم اگر سربہ سجود ہوں رات کی تنہائیوں میں، تو قسم خدا کی روحانیت آپ کے دل میں جذب پیدا ہو جاتی ہے، اور اس روحانیت سے آپ جہاں پر بیٹھے، آپ یہاں پر بیٹھے آنکھ بند کی، جہاں کا چاہا مناظرہ کر لیا، مظاہرہ کر لیا۔ روحانیت اسے کہتے ہیں، روحانیت اس مقام تک پہنچا دیتی ہے میرے بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنتے تو تمام سارے لوگ ہیں، لیکن عمل اگرچہ کر لیا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار مدار العالمین کی ذات گرامی تو بڑی ذات گرامی کا نام ہے، ان کی ذات گرامی کو سمجھنے کے لیے بڑی ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مدار کی بارگاہ تک پہنچ جائیں گے تو جس کو فناء فی الشیخ کہتے ہیں، بے شک، شیخ کی یاد میں فنا ہو جانا، بے شک بے شک، واہ واہ واہ، فناء فی الشیخ۔ تو جب ہم مدار کی محبت کا جذبہ لے کر کے مدار کی بارگاہ تک ہم پہنچ جائیں گے تو پھر سمجھو اسی جگہ سے فناء فی الرسول کا مقام شروع ہوتا ہے، واہ واہ، پھر فناء فی الرسول کا مقام وہیں سے شروع ہوتا ہے، فناء فی الشیخ کے بعد پھر وہیں سے فناء فی الرسول ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ جس نے اپنے شیخ، اپنے پیر کی محبت کا جذبہ لے کر کے گم ہو گیا اپنے آپ میں، تو وہ خود بخود فناء فی الرسول ہو جاتا ہے، اور جب وہ فناء فی الرسول ہو جاتا ہے تو روحانیت کی منزل بتا رہے ہیں آپ کو کتنی جلدی طے ہوتی ہے، اور کتنی مصیبت میں اور کتنی دیر میں اور کتنی پریشانیوں میں ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ دو سال تک برابر ورد کرتے رہے، بھوک و پیاس کی نڈھال سے کمر ان کی دوہری ہو گئی، جمال الدین جانمن جنتی کی، ہے نا، اور اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ فناء فی الشیخ کی منزل طے کر رہے تھے، اور جو فناء فی الشیخ کی منزل طے ہوئی اسی مقام پر فناء فی الرسول ہے، وہی مقام فناء فی الرسول ہے۔ اور جب فناء فی الرسول کی مقام تک جیسے ہی پہنچے فناء فی الشیخ، تو اگرچہ آپ نے اس منزل کو طے کر لیا، وہیں سے فناء فی الرسول، اسی کو فناء فی الرسول کہا گیا ہے کہ جہاں فناء فی الشیخ ہوئے تو سمجھو کہ وہ فناء فی الرسول کے مقام تک پہنچ گیا، اور جو فناء فی الرسول کے مقام تک پہنچا اسی کو تو فناء فی اللہ کہہ دیا گیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کو فناء فی اللہ کہہ دیا۔ جی ہاں میرے بھائی، اس لیے مدار اعظم فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ، واہ واہ، مصیبت پڑے صبر کرتے رہو، شکوہ نہ لاؤ زباں پر، اور خوشی پڑے یا غم آ جائے یا خوشی آ جائے تو جتنا کہ خوشی کے موقع پر ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، اس سے کہیں زیادہ مصیبت کے وقت میں اس رب کا شکر ادا کرو گے تو رب نے فرمایا کہ تم ہمیں وہیں پاؤ گے۔ یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، روحانیت اس کو کہتے ہیں، واہ 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 حضور، واہ واہ، کہ چاہے جتنی بڑی مصیبت پڑ جائے، چاہے جتنا بڑا کوئی جبر کر لے تم پر، لیکن اگرچہ تم نے صبر کیا، سامنے والے نے جبر کیا یا حالات نے تم کو جبر تک پہنچا دیا، اور آپ اگر صبر کرتے رہے اور اس کے باوجود رب کی طرف سے آپ شکر ادا کرتے رہے تو یہ سمجھو انعامات تم کو عطا کیے جائیں گے، منزلیں آسانی سے تم کو روحانیت کی مل جائیں گی۔ بس اسی کو ہم فناء فی اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے منزل فناء فی الشیخ کی ہے، پیر کی محبت اور اس کے کہنے پر عمل کرنے کا نام فناء فی الشیخ ہے۔ ان کے کہنے پر ہی انہوں نے عمل کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جمال الدین جانمن جنتی ہیں، عمل کرتے رہے،
جب 2 سال مکمل ہو گئے، پوری 1 سال گزار دی انہوں نے، واہ حاضر خدمت ہوئے سرکار مدار کی خدمت میں، یا میرے آقا بابا جان ابھی تک کہ ہم کو وہ منزل نہیں ملی، پوری سال گزار دی انہوں نے، منزل نہیں ملی، کہا کہ اچھا نہیں ملی، آ جاؤ ہمارے پاس۔ واہ 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 واہ، کیونکہ سارا سسٹم بن چکا تھا نا، روحانیت کی منزل وہ طے کر چکے تھے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا مدار العالمین نے اپنے قریب بلایا اور پھر سر پہ ہاتھ پھیر دیا ان کے مدار پاک نے، اور کہا کہ اب بتاؤ جمال الدین کہاں پر ہو؟ کہا کہ سرکار اسی جگہ پر کھڑے ہیں جس منزل کی ہم کو تلاش تھی۔ واہ واہ واہ، تو اندازہ کریں میرے بھائی کہ یہ ہے میرے آقا کی مدار کی نظر، آقا مدار العالمین کا فیضان اسے کہتے ہیں کہ سر پہ ہاتھ پھیر دیا، جبکہ کتنی عبادت و ریاضت گزار دی انہوں نے کرتے ہوئے، 3 مہینے 6 مہینے پھر سال بھر، لیکن وہ مقام تک نہیں پہنچ پائے۔ لیکن جب میرے آقا مدار العالمین نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، بس بات ختم ہو رہی ہے میرے بھائی، حاجی صاحب بیٹھیے جو بات ختم ہو رہی ہے، ماشاء اللہ۔ جی جی سر پہ ہاتھ پھیرا ہے کیا؟ جی، پتہ یہ چلا کہ اس منزل تک پہنچا دیا میرے آقا مدار نے، اور جمال الدین جانمن جنتی فرماتے ہیں جی ہاں سارے پردے حائل ہو گئے، اور ان کو وہ جمال الدین غلامان مدار فرماتے ہیں اے میرے آقا 7 طبق اب ہم کو نیچے کے نظر آ رہے ہیں، اور 7 طبق اب ہم کو اوپر کے نظر آنے لگے۔ واہ واہ واہ، جب مدار العالمین کی ذات کا اندازہ تو لگاؤ میاں، اپنے غلام کو، اپنے ماننے چاہنے والے کو، مطلب اس کے سارے پردے حائل کر دیے، ہٹا دیے مدار العالمین نے اپنے نگاہی فیض سے۔ ایک غلام ان کا کہہ رہا ہے کہ 7 طبق نیچے کے نظر آنے لگے اور 7 طبق ہم کو اوپر کے نظر آنے لگے۔ یہ جمال الدین جانمن جنتی کی شان عظمت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ حضرت واہ، زندہ تو باد جس زندہ کے باد، غلام کا یہ عالم، واہ تبھی تو بہت اچھی سی شاعر، کسی بزرگ شاعر نے بہت اچھی سی بات کہی ہے کہ جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم، واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان عالم اللہ، کا عالم کیا ہوگا میرے بھائی، ہے نا؟ یہ میرے آقا مدار العالمین کی ذات کا عالم، ماشاء اللہ ماشاء ان اللہ کی ماشاء شخصیت کو ہم کیا سمجھ واہ سکتے ہیں، واہ میری واہ کیا اوقات ہے، واہ واہ بس عمل واہ کرتے رہو، واہ، سچی محبت سینے میں جذب کیے رہو آقا آمین۔ مدار العالمین کی بارگاہ سے، جی جی اور بس اس حدیث شریف کی روشنی میں جی کہ من عاش مدار یم مات شہیدہ، جی۔ جیسا کہ میری نبی نے فرمایا کہ مدار کی محبت لے کر کے زندہ رہو گے، مدار کی محبت لے کر کے مرو گے، تو گویا کہ تم شہیدی مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ ماشاء آمین آمین آمین، واہ واہ، بس سبحان ہمیں اللہ، اسی پر قائم رہنا ہے، اور بے شک۔ دنیا تو بنا میں دھوکہ ہے، آہا، تمام نئے نئے انداز میں تمام لوگ آتے ہیں، آپ کے عالم سے لے کر کے جاہل تک، ہے نا، پیر سے لے کر کے اور در پیر تک، ہے نا، تو وہ تمام ایسے ہیں نئے نئے انداز میں نئی نئی تمام باتیں بتاتے جی ہیں، جی جی جی، لیکن ہمیں واہ واہ کسی پر عمل نہیں کرنا ہے، ماشاء اللہ، دنیا کے ماشاء اللہ، دھوکے میں نہیں آنا ہے، واہ، بلکہ ہمارا جو مشن جو ہم کو مدار پاک نے ہم تک دیا ہے واہ، اسی پر ہمیں قائم رہ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے، آمین، آمین، قبر اور حشر کی منزلوں کو آسانی سے طے کرنا ہے، آمین، آمین، تمام دنیا کی باتوں کو خدا تعالی ہم سبوں کو دور آمین، رکھے، آمین، اور اچھی اور بھلی پیغام مدار کی لائی ہوئی تمام ساری دینی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آمین، 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 آمین آمین۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ مدار العالمین کے جو بڑے بھتیجے تھے جی، سیدنا ابو الحسن، سیدنا ابو محمد ارغون جعفر المداری قبلہ علیہ رحمہ، جی، جی، انہی کے صاحبزادے جو اصل میں آج صدر سجادہ نشین ہیں، انہی کی وزارت میں وزیری اختیار کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا دنیا کا سارا ملنگ، جتنے ملنگ ہیں سبھی ہمارے پیر کے ارد گرد جمع ہو کر کے چکر لگاتے آئے ہیں، اور پیر کے قریب میں یہ خادم آپ کا ایک مرسل
जो मदार की बारगाह में वाह, वाह। हजरत सैयदना वाह। जमालुद्दीन जानिमन जन्नती जो माशाअल्लाह। हिलाया करते थे सर पे, आहा, है ना, जो बड़े पीर साहब के भांजे, मुरसल जो वो मुरसल बोलते हैं जी, उसको। जी, जी, वो जी। आज भी यूट्यूब पे आप देख लेंगे। माशाअल्लाह। तो वही मुरसल इस गुनहगार नाचीज को माशाअल्लाह। उनकी गुलामी में हमको अता किया गया। जो शुक्रिया। जमालुद्दीन जानिमन जन्नती के जमाने का वाह, था, वाह, 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 वो वाह। मुरसल शरीफ हम अपनी माशाअल्लाह, खुशनसीबी माशाअल्लाह, है हमारी। माशाअल्लाह। हम अपनी उनकी गुलामी पे हम फख्र करते हैं कि ये तोहफा हमको अता किया गया, करम जो है। हम आज भी माशाअल्लाह। हर उर्स के मौके पर वो मुरसल लेकर के वाह, वाह, वाह। जानिमन जन्नती की सुन्नत को जिंदा किए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। करे हम सबों को सच्चा आशिक़े मदारियत पर कायम रखे। आमीन। और बस इसी के साथ फिर इंशाल्लाह दोबारा कभी आना होगा, जी, जी, आपको जी, आना जी। होता रहेगा। अगर करम, मेरे करम मदार का नवाजिश। फैजान रहा माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह इसके बारे में फिर